السلام علیکم جی، آج پھر ہم حاضر ہیں دیا خان بلوچ کی کہانیوں کی کتاب کے ساتھ، اور آج کی کہانی کا عنوان ہے حفاظت۔ اسلم اور اکرم بچپن کے گہرے دوست تھے۔ دونوں ایک ہی گاؤں میں پلے بڑھے، اور جب جوانی کو پہنچے تو اپنے اپنے آباء و اجداد کے پیشوں میں جت گئے۔ 5 سال قبل اسلم اپنے گھر والوں کے ہمراہ نزدیکی شہر میں رہنے لگا اور یہاں گوالے کا کام شروع کر دیا۔ اکرم کا چونکہ کھیتی باڑی ہی آبائی پیشہ تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے گاؤں سے دور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ اپنے ہی گاؤں میں رہا۔ جانے سے پہلے وہ اکرم کو اپنی چھوٹی سی زمین کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دے آئے تھے۔ یہ جون کی تپتی دوپہر تھی۔ چرند پرند گرمی کی شدت سے نڈھال سائے میں چھپے نظر آ رہے تھے۔ شام ہوئی تو سب نے سکھ کا سانس لیا کہ اب کچھ سکون ملے گا۔ پریشانی کی اصل وجہ ملک یاور تھا، جس نے اچانک ہی فصلوں کے لیے پانی دینے سے روک دیا تھا۔ زمین خشک ہوئی تو زمین بنجر ہونے کا خدشہ بڑھنے لگا۔ کھیتوں میں وقت پر پانی نہ ملا تو سب کسان جانتے تھے کہ کھیت تباہ ہو جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو پورے گاؤں میں فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ ان سب نے پنچایت میں بات کی۔ جب چودھری صاحب نے سنی تو انہوں نے ملک یاور سے بات کرنے کا وعدہ کیا اور اگلے دن صبح سویرے سب کو اسی جگہ اکٹھا ہونے کا کہا۔ اگلی صبح پنچایت میں سب پہنچ گئے۔ چودھری صاحب بولے، ملک یاور کا کہنا ہے کہ اگر اکرم اپنی زمین میں سے اس کو رستہ دے تو وہ یہاں مشکل میں پھنسے سب کسانوں کے زمینوں کو پانی دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اب تم بتاؤ اکرم، تم کیا چاہتے ہو؟ اکرم سوچ میں پڑ گیا۔ وہ انکار کرتا تو سب کے سامنے کے ساتھ ساتھ اس کا خاندان بھی بھوکا مرتا، اور اگر ملک یاور کی بات مانتا ہے تو اپنا نقصان ہوگا۔ ماننے سے بہتر ہے کہ وہ ملک یاور کی بات مان لے۔ اس نے سر اٹھایا تو سب کی آس بھری نظریں اس پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ جی چودھری صاحب، مجھے اپنے گاؤں کی سلامتی منظور ہے، میں اپنی زمین سے مطلوبہ حصہ دینے کو تیار ہوں۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی سب کے چہروں پہ امید کی آف لائن ہو گئے تھے۔ تو جناب، یہ نومبر کی ایک رات تھی جب موسلا دھار بارش ہوئی۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ رات تو خیر کٹ گئی، لیکن صبح ہوتے ہی گاؤں میں ایک نئی صورتحال نظر آئی۔ اکرم صبح سویرے اپنے کھیت میں موجود تھا اور مسلسل دوسرے کھیت سے پانی کا رستہ بنا رہا تھا۔ جب نیاز جو ان کا پڑوسی تھا اسے دیکھا تو حیران ہوا کہ وہ اتنی ٹھنڈ میں کس کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، کیونکہ اکرم کے کھیت میں تو پانی نہیں تھا، بلکہ ساتھ والے کھیت میں پانی کھڑا ہوا تھا۔ نیاز سے جب رہا نہ گیا تو اکرم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے۔ اکرم نے اسے بتایا کہ یہ اس کے دوست اسلم کی زمین ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری وہ اسے سونپ کر گیا تھا، اس لیے وہ اس کی زمین کی حفاظت کر رہا ہے۔ لیکن بھائی، یہ سب تو قدرتی آفت ہے، یہ تم نے خود تو نہیں کیا تو اتنا پریشان ہو رہے ہو۔ اگر بیمار پڑ گئے تو پھر کیا کرو گے؟ نیاز نے اسے ڈرایا۔ تب اکرم بولا، بھائی نیاز، تمہیں یاد تو ہوگا کہ ہم سب ایک ہی امام صاحب کے پاس قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے جاتے تھے۔ ہاں یاد ہے۔ تو کیا تم بھول گئے کہ امام صاحب نے ہمیں کیا بتایا تھا؟ مجھے بالکل بھی یاد نہیں، آپ بتائیے۔ اچھا تو پھر سنو، انہوں نے ہمیں ایک سبق پڑھایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، وہ اس کے نقصان کو روکتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائی، میں اپنے بھائی کے نقصان کو روکنے کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، کیا اگر یہ تمہاری زمین ہوتی تو کیا تم تب بھی ایسے ہی دیر کرتے یا اسی وقت آ کر اپنی زمین کو بچانے کے لیے حفاظتی اقدام کرتے؟ نیاز اکرم کی بات سن کر شرمندہ سا تھوڑی دیر رک کر وہاں سے چلا گیا، شرمندہ جو ہو گیا وہ۔ اکرم دعا کرنے لگا کہ کوئی اس کی مدد کو آ جائے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نیاز اپنے چند گاؤں کے افراد کو لیے آ رہا تھا۔ سب نے مل کر اسلم کی زمین سے پانی کا راستہ بنا دیا۔ چند گھنٹوں میں ان کا کام بھی مکمل ہو گیا۔ اکرم نے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ جی جناب، ایک اور محاورہ بھی ہے کہ امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، تو یہاں پہ ہم اس کا ذکر بھی کرتے جاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی امانت دے کر جائے تو اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے کہ اس میں خیانت نہ ہو جائے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔
کل اب میں آپ کے لیے آخری کہانی اس مہینے کی لے کر آؤں گی، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ ٹھیک، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔